معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، یہ ہدایت النحو کتاب ہے۔ اس میں آج ہمارا سبق اما المقدمۃ سے ہے۔ تو اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ لیکن مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے، اما المقدمۃ ففی المبادئ التی، یہ مبادی مبدأ کی جمع ہے، اور مبدأ کا معنی ابتدائی بات، مبادی ابتدائی باتیں۔ تو لیکن مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے، التی یجب تقدیمها، تقدیم معنی پہلے لانا، اور ہا جن کو پہلے لانا واجب ہے۔ لیکن مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے جن کو پہلے لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی مقدمے میں وہ باتیں آئیں گی جن کو پہلے لانا ضروری ہے۔ کیوں پہلے لانا کیوں ضروری ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، ان پر یعنی ابتدائی باتوں پر، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ لام کا معنی وجہ، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ تو لیکن مقدمہ تو ان ابتدائی باتوں کے بیان میں ہے جن کو پہلے لانا واجب ہے، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ یعنی مقدمے میں ایسی باتیں لائی جائیں گی جن کو پہلے لانا ضروری ہے۔ ضروری کیوں ہے؟ کہ ضروری اس لیے ہے کہ ان کے بغیر جب تک ان باتوں کو سمجھا پڑھا نہ جائے تو مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، تو اس میں 3 فصلیں ہیں۔ یہاں وفیہا ہونا چاہیے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ مقدمہ اس بیان میں ہے اور اس میں 3 فصلیں ہیں، تو یہ ہونا چاہیے ففیہا۔ فا مناسب نہیں ہے یہاں، ففیہا نہیں وفیہا، تو وفیہا واو ہوگا، شاید کسی نسخے میں کسی چھاپے میں ہو۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ فصول فصل کی جمع ہے، ثلاثہ 3 فصلیں ہیں۔ فصل النحو علم، النحو علم، پہلی فصل ہے یہ، فصل پہلی فصل۔ النحو علم، نحو علم ہے۔
اس پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض بیان کر رہے ہیں۔ تو نحو علم ہے، النحو علم، نحو علم ہے۔ علم یہاں اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، ما حصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں حاصل ہو۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، معنی مصدری میں نہیں ہے کہ علم جاننا ہے، جیسا کہ بعض لوگ علم کا معنی جاننا ایسے مقامات پر بھی کر دیتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے مقامات پر علم کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، نحو علم ہے۔ اب وہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ تو وہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ علم کا معنی اگر جاننا کریں تو یہ مصدری معنی ہوگا جاننا، اور مصدری معنی جو ہیں امور انتزاعیہ ہوتے ہیں، امور انتزاعیہ، امور انتزاعیہ۔ امور انتزاعیہ کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کا اپنا کوئی اصلی وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعتبار معتبر، لحاظ لاحظ پر موقوف ہوتے ہیں۔ امور انتزاعیہ وہ چیزیں جن کو کسی چیز سے انتزاع کیا جائے، کسی چیز سے سمجھا جائے، ان کا اپنا کوئی خاص وجود نہ ہو، تو اپنا خاص وجود نہ ہو بلکہ وہ کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار پر موقوف ہوں، لحاظ کرنے والے کے لحاظ پر موقوف ہوں۔ تو تمام مصادر امور انتزاعیہ ہوتے ہیں، یعنی اعتبار معتبر، لحاظ لاحظ کے محتاج ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی خاص وجود نہیں ہوتا۔ جیسے ضربن، ضربن کا معنی مارنا، تو مارنا کا اپنا کوئی خاص وجود نہیں ہے، بلکہ ضرب کے فاعل اور ضرب کے مفعول کے وقت ایک خاص کیفیت جو دیکھنے والا سمجھتا ہے، معتبر اعتبار کرتا ہے، اسی کا نام ضرب ہے۔ اسی طرح شرب، پینا، تو پینا کا اپنا کوئی خارج میں خاص وجود نہیں ہے، حقیقی وجود نہیں ہے، بلکہ شے مشروب اور اس شارب کی حالت سے جو کیفیت معتبر اعتبار کرتا ہے، لاحظ لحاظ کرتا ہے، اسی کیفیت کا نام شرب ہے، پینا۔ تو جب مصادر امور انتزاعیہ میں سے ہیں اور امور انتزاعیہ کا اپنا اصلی کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعتبار معتبر، لحاظ لاحظ کے پر موقوف ہوتے ہیں، تو اگر النحو علم میں علم کا ترجمہ جاننا کر دیا گیا تو جاننا یہ بھی امر انتزاعی ہو جائے گا، اور امر انتزاعی کا اپنا کوئی وجود ہے نہیں، بلکہ وہ اعتبار معتبر، لحاظ لاحظ پر موقوف ہے، واقعی شے نہیں ہے۔ تو نحو ایک فرضی اور غیر موجود فی الخارج، خارج میں غیر موجود شے ہو کر رہ جائے گا۔ نحو کا
خارج میں کوئی خاص وجود نہیں ہوگا، بلکہ وہ جب معتبر اعتبار کرے گا تو موجود ہوگا، لاحظ لحاظ کرے گا تو موجود ہوگا، الگ سے اس کا اپنا کوئی خاص وجود حقیقت میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علم کا معنی جاننا نہیں کیا جا سکتا، تاکہ نحو کو حقیقی اور واقعی شے قرار دیا جا سکے۔ اگر علم کا معنی جاننا کر دیا گیا تو علم نحو حقیقی اور واقعی شے نہیں رہے گا، بلکہ اعتبار معتبر اور لحاظ لاحظ پر موقوف ہو جائے گا۔ حالانکہ علم نحو ایک واقعی نفس الامری شے ہے، تو بہرحال علم کا معنی یہاں اصطلاحی کریں، لغوی معنی نہ کریں۔ تو نحو ایسا علم ہے، اب نحو جو ہے، نحو میں قاعدے ہیں، پورے مکمل قاعدے، تو ان کا علم تصور تو ہوگا نہیں، جیسے الفاعل مرفوع، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یا المفعول منصوب، المضاف الیہ مجرور۔ تو یہ جو قاعدے ہیں تو ان کا علم تصور تو ہوگا نہیں، تصدیق ہوگا، تو علم کا معنی یہاں تصدیق کر دیں۔ اب قاعدے ہیں بہت، تو بہت سارے کے علم کی تصدیقات ہو جائیں گی، بہت سارے قاعدوں کے علوم جو تصدیق ہیں تو وہ تصدیق نہیں رہیں گی، بلکہ پھر تصدیقات ہو جائیں گی۔ تو ترجمہ تصدیقات کریں۔ نحو تصدیقات ہیں، کس چیز کی؟ بے اصول، ایسے اصول کی، بامعنی کی۔ تو اب ترجمہ کریں، نحو ایسے اصول کی تصدیقات ہیں، نحو ایسے اصول کی تصدیقات ہیں، اصول و قوانین، نحو ایسے اصول و قوانین کی تصدیقات ہیں، یعرف بہا، جن سے جانا جائے، احوال و اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو۔ نحو ایسے اصول و قوانین کی تصدیقات ہیں جن سے تینوں کلموں کی آخر کی حالتوں کو جانا جائے۔ تو نحو ایسے اصول کی تصدیقات ہیں، اصول اصل کی جمع ہے، اصول اصل کی جمع، اصل کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ تو اصل کا ایک معنی ہے ما ینبغی ان یکون علیہ الشیء، اے فطرۃ، اے حالۃ فطریہ۔ اصل شے کی وہ حالت جس پر شے کو ہونا چاہیے، ما ینبغی ان یکون علیہ الشیء، ما وہ حالت، ینبغی ان یکون علیہ الشیء جس پر شے کا ہونا مناسب ہے، ہونا چاہیے، تو جس پر شے کو ہونا چاہیے، اے فطرۃ، اے حالۃ فطریہ، یعنی فطری حالت، شے کی فطری حالت۔ تو اصل کا ایک معنی ہوا
شے کی فطری حالت یعنی وہ حالت جس پر شے کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہونا چاہیے، جیسے مٹی کی اصل نیچے آنا ہے، مٹی کی اصل نیچے آنا ہے، یعنی اصل کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی مٹی کو نیچے ہونا چاہیے جب تک کہ اوپر روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اوپر روکنے والی کوئی چیز ہو تب اوپر ہوگی، ورنہ تو مٹی نیچے ہی کو آئے گی۔ اسی طرح آگ کی اصل اوپر جانا ہے، تو اوپر آگ کی اصل اوپر جانا ہے تو اصل کا معنی ہے کہ آگ کو اوپر کی جانب ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے، یعنی آگ بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر کو بھاگتی ہے۔ یہ ہے اصل کا معنی۔ اور اصل کا دوسرا معنی ہے ما یبتنی علیہ الشیء، اصل وہ چیز ہے جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی ہو، اے موقوف علیہ یعنی موقوف علیہ، اصل وہ چیز ہے جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی ہو یعنی موقوف علیہ، تو اصل کا ایک معنی موقوف علیہ ہے، جیسے جنت کی اصل ایمان ہے، جنت کی اصل ایمان ہے، اس اصل کا معنی ہے موقوف علیہ، جنت کا موقوف علیہ ایمان ہے، یعنی جنت ایمان پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی اصل طہارت ہے، نماز کی اصل طہارت، تو اس اصل کا معنی ہے موقوف علیہ، یعنی نماز طہارت پر موقوف ہے۔ اور اصل کا تیسرا معنی ہے ماخوذ منہ، ماخوذ منہ یعنی جس سے کوئی چیز بنائی جائے، جس سے کوئی چیز بنائی جائے، جیسے ضاربن کی اصل یضرب ہے، ضاربن یا یوں کہہ دیں ضاربن اصل میں یضرب تھا، علامت مضارع کو گرا کر ضاد فا کلمہ کو زبر دے کر فا عین کے درمیان الف فاعل لا کر اور آخر میں تنوین دے کر ضاربن اسم فاعل بنایا ہے، تو ضاربن کی اصل یضرب ہے، اصل کا مطلب کہ ضاربن یضرب سے بنا ہے، ماخوذ من۔ اسی طریقے سے کسی چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں کہیں کہ یہ اس انگوٹھی کی اصل چاندی ہے، تو اصل کا مطلب ہے ماخوذ من، یعنی یہ اس سے بنی ہے، چاندی سے، تو اصل کا تیسرا معنی ہو گیا ماخوذ من۔ اور اصل کا چوتھا معنی ہے قاعدہ قانون، قاعدہ قانون۔ اصل کا پانچواں معنی ہے لغت، اصل کا پانچواں معنی ہے
लुग़त। जैसे दलालत असल में रास्ता दिखाना है। दलालत असल में, या असल का माना क्या हुआ लुग़त में, दलालत असल में रास्ता दिखाना है, यानी दलालत का लुग़त में माना रास्ता दिखाना है। तो असल का माना लुग़त, असल का माना, असल का और अगला माना है ज़ात। असल का माना ज़ात। जैसे मबनी असल में, मबनी असल में जो असल है उसका माना है ज़ात, यानी वो मबनी जो ज़ात में ही मबनी है, किसी लफ्ज़ की मुशाबहत की वजह से मबनी नहीं। तो मबनी असल, ये चंद माना असल के हुए। यहाँ उसूल जो असल की जमा है, तो असल का माना है कायदा कानून। तो असल का माना कानून, अब ये उसूल जमा है तो माना हो गया क़वानीन। तो इसलिए तर्जमा किया कि नहव ऐसे क़वानीन की तस्दीक़ात हैं। अब क़वानीन का इल्म तस्दीक़ होगा, और क़वानीन जमा है तो एक तस्दीक़ नहीं बल्कि बहुत सारी तस्दीक़ें होंगी, तो तस्दीक़ात हो जाएंगी। तो नहव ऐसे क़वानीन की तस्दीक़ात हैं। ये आज का हमारा सबक हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक को समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।